السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے دی وے آف سلفیہ کے اس 6 روزہ کورس میں۔ الحمدللہ ہم نے 3 دن مکمل کیے، آج کا ہمارا 4تھا دن ہے کورس کا، اور انشاءاللہ ابھی اور 3 دن بچے ہیں۔ انشاءاللہ ان 3 دنوں میں ہم لوگ عمل صحیح کی پہچان کے تعلق سے بات کریں گے، کیونکہ یاد رکھیے ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں دن اور رات میں، ہم ہر حال میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک انسان جو رات میں سوتا ہے، صبح سویرے وہ جو ہے اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے وہ اٹھ کر کے جاتا ہے اور فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کریں۔ ایک آدمی ہے جو روزہ رکھتا ہے، سخت دھوپ میں، کڑی دھوپ میں وہ روزہ رکھ رہا ہے، اور راستے میں بغیر چپل کے وہ اپنے ہاتھوں سے ہاتھ گاڑی اپنی منڈی ڈھکل رہا ہے اور اپنا سامان بیچ کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ اتنی سخت دھوپ میں بھی روزہ رکھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے رب کو، اللہ رب العالمین کو راضی کر لے۔ تو میں اور آپ دن و رات میں جو اتنی محنتیں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں، تو اگر ان اعمال کا بدلہ ہمیں نہ ملا تو کیا فائدہ ہمارا یہ اعمال کر کے؟ لہذا مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں اس کی قبولیت کے کیا شرائط ہے، کن شرائط کی بنا پر ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہوں گے۔ اگر وہ شرائط مفقود ہو گئے ہمارے اعمال میں سے، تو چاہے ہمارا کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی بہتر عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی جو ہے خوشگوار عمل کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایک شخص چاہے وہ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں رہے، ساری زندگی جو ہے سجدہ ریز رہے اللہ کے سامنے، لیکن اگر اس کے اعمال میں سے عمل صحیح کے جو شروط ہے، اعمال صالحہ کے جو شروط ہے، وہ اگر مفقود ہو جائے، وہ شرط اس میں موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے وہ سارے کے سارے اعمال برباد اور ضائع ہیں، یعنی کوئی کام کے نہیں اس کے اعمال۔ تو عمل صحیح کی پہچان کے لیے میں انشاءاللہ سرسری طور پر آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ 3 بنیادی چیزوں پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی ہوگی عمل کی قبولیت کے لیے صحت عقیدہ شرط ہے، یعنی انسان کا عقیدہ صحیح ہو، صحیح العقیدہ ہو، وہ اس کے سارے عقائد چاہے اللہ کے بارے میں ہو، اللہ کے رسول کے بارے میں ہو، صحابہ کے بارے میں ہو، یا اللہ کی کتابوں کے بارے میں ہو، یا جو ہے اللہ کے رسولوں کے بارے میں ہو، فرشتے کے بارے میں ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساروں کے بارے میں اس کے عقائد درست ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کے عقیدے کی اصلاح ہو چکی ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ وہ عمل طریق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اب ان 3 شروط پر انشاءاللہ 3 ایپیسوڈز میں ہم لوگ بات کریں گے۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جب بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، کورس میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ ضرور بھی ضرور یہ عزم کر کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ آج جو باتیں ہم سنیں گے اس پر ضرور بھی ضرور میں اور آپ مل کر کے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ابھی جو آیت میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ شرک کریں گے تو ہم آپ کے بھی سارے اعمال کو ضائع و برباد کر دیں گے۔ اللہ اکبر! یاد رکھیے، شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ پچھلے کیے گئے سارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو موحد تھا، صحیح العقیدہ تھا، توحید پرست تھا، اس نے کچھ سالوں تک عمل کیا اور اللہ رب العالمین کے یہاں ایسا عمل کیا کہ جو قابل قبول ہو، لیکن اگر اس کے بعد اس نے اگر شرک کر لیا تو یاد رکھیے وہ پچھلے سارے اعمال اس کے ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ نے
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اگر آپ شرک کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے سارے اعمال ضائع و برباد کر دے گا۔ یعنی انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور یہ اسلام کی بنیاد میں سے سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی، بنی الاسلام علی خمس، سب سے پہلی جو شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اسلام کی بنیاد میں سے سب سے پہلی بنیاد ہے، مضبوط ستون ہے اسلام کا توحید۔ اگر کوئی شرک کو اختیار کر لیتا ہے، توحید کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے شخص کی کہ اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اصل میں توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ توحید پر ہم کیوں بات کریں، بار بار ہم کیوں توحید ہی پر بات کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ صالح آل الشیخ رحمہم اللہ، یہ سعودی عرب کے ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب جو اللہ شیخ عبد الوہاب رحمہم اللہ، محمد بن عبد الوہاب رحمہم اللہ کی ہے، کتاب التوحید، اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے۔ اس کی شرح کے مقدمے میں انہوں نے ذکر کیا شیخ صالح آل الشیخ نے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ وہ اپنے شاگردوں کو کتاب التوحید پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے کتاب التوحید پڑھائی، کئی مرتبہ پڑھا چکے وہ۔ تو ایک مرتبہ جب کتاب التوحید ختم ہو گئی تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ارادہ کیا کہ اس کتاب کو دوبارہ پڑھایا جائے، اسی کتاب التوحید کو۔ تو شاگردوں نے کہا، شیخ یا شیخنا، ہم لوگ تو کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں اس کتاب کو، پھر دوبارہ اس کتاب کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اور بار بار اس کتاب کو پڑھنے کا کیا مقصد ہے، کتاب التوحید کو جو ہے ان کے شاگردوں نے ان سے کہا۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے۔ آپ نے ایک دن درس میں ذکر کیا کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص نے غیر اللہ کے نام پر ایک جانور ذبح کیا ہے۔ کیا کہا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک شخص نے غیر اللہ کے نام پر ایک جانور ذبح کیا۔ تو جب شاگردوں نے سنا تو کہا، اللہ اکبر، ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو، اور جو ہے یہ تو شرک ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں فلاں باتیں ان لوگوں نے کہی۔ یعنی ایسا کوئی بہت بڑا ریئیکشن ان لوگوں نے نہیں دیا۔ پھر اسی کے کچھ دنوں بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے شاگردوں کے سامنے دوبارہ ایک بات رکھی اور کہا کہ دیکھو، میں نے فلاں جگہ پر سنا ہے کہ وہاں پر ایک شخص نے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، شاگردوں نے کہا، اللہ اکبر، یہ کیسا عمل اس نے کر دیا، نعوذ باللہ، ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا ویسا فلاں فلاں۔ یعنی ان لوگوں نے بہت بڑا ریئیکشن دیا۔ اس پر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے شاگردوں کو سمجھایا کہ دیکھو، میں نے تمہارے سامنے یہ دونوں باتیں اسی لیے رکھی کہ تم لوگوں نے کہا تھا کہ کتاب التوحید ہم دوبارہ کیوں پڑھے۔ یاد رکھو، ابھی تک تمہارے دلوں میں توحید مضبوط نہیں ہوئی ہے، ایمان مضبوط نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے کبیرہ گناہ کو شرک سے بڑا سمجھ لیا۔ ماں کے ساتھ زنا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے، اور یہ شرک کبیرہ گناہ سے اوپر ہے، بڑا ہے کبیرہ گناہ سے۔ لہذا تم لوگوں نے شرک سے جو ہے بڑا گناہ کبیرہ گناہ کو سمجھ لیا، اور شرک کو تم نے اتنی اہمیت نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی۔ یعنی وہ ریئیکشن تمہاری طرف سے نہیں آیا۔ تب شاگردوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، ہمیں کتاب التوحید اسی لیے دوبارہ پڑھنی چاہیے، اور پھر شیخ نے دوبارہ اس کو اپنے درس میں لیا اور شاگردوں کو پڑھایا۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ توحید تو ہم جانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ وہ فلاں فلاں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو توحید یہ تو ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ بھی حدیث یاد کیجئے، بعض لوگوں نے اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک موقوف کہا ہے، الشرک اخفی من دبیب النمل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک یہ جو ہے چونٹی سے بھی باریک ہے۔ یعنی کالی پہاڑی پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کالی پہاڑی پر کالی رات میں اور جو ہے کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی سے بھی زیادہ باریک ہے یہ شرک۔ لہذا اس کا علم، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سمجھانا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یاد رکھیے، اگر انسان مر جائے اور وہ شرک پر رہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ چاہے انسان کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر انسان شرک کر لے یا کفر کر لیں تو یہ ایسے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ شرک جیسے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم شرک کو سمجھیں اور ہم شرک سے بچیں، توحید جو ہے اس کو اختیار کریں، اس کو اپنائیں۔ اور
انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تھا۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی جائے، لوگوں کو شرک سے روکا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائے اور طاغوت کی عبادت سے روکے۔ دیکھیے اس میں دو پہلو ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ جہاں تک مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلوؤں کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ جہاں پر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمیں طاغوت کا انکار بھی کرنا ہے، اللہ کے علاوہ جو معبودان باطلہ ہیں ان کا انکار کرنا ہے، ورنہ لوگ اگر اللہ کی عبادت بھی کریں ساتھ ہی ساتھ غیر اللہ کو بھی پکاریں، سجدے درگاہوں پر سجدے بھی ماریں، غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹیکے، سروں کو بھی جھکائے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کو بھی مانیں، تو ایسا ایمان کوئی فائدے کا نہیں، ایسی توحید کوئی فائدے کی نہیں۔ توحید وہی ہو جس میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کو اس لائق سمجھا جائے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو ایکتا سمجھا جائے اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں، اپنے اسماء و صفات میں، ان ساری چیزوں میں۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہی اسی لیے تھا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور طاغوت کی عبادت سے روکیں۔ اور لا الہ الا اللہ کے معنی پر بھی اگر ہم لوگ غور کرتے ہیں تو دو پہلو ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرنا، معبود حقیقی کا اقرار کرنا، اور اللہ کے ماں سوا جو لوگ ہیں جو معبودان باطلہ ہیں ان کا انکار کرنا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے، یعنی کوئی حقیقی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جہاں پر ہم حقیقی معبود کے اللہ کے ہونے کا اقرار کر رہے ہیں وہاں پر اللہ کے علاوہ جو معبودان باطلہ ہے ان کا انکار بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے، اقرار کے ساتھ ساتھ انکار کرنا بھی واجب ہے، اقرار کے ساتھ ساتھ انکار کرنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ اور یاد ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ عبادات صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ یہی ساری عبادات ہے، بلکہ عبادت کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ چاہے ہماری عبادت مالی ہو، چاہے ہماری عبادتیں بدنی ہوں، چاہے ہماری عبادتیں قولی ہو، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں ہم لوگ نہیں کر سکتے، چونکہ ہم نے جب معبود اللہ کو مانا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، اللہ ہمیں مارتا جلاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے عبادت بھی اسی کی جائے۔ اگر دنیا میں ایک باپ اگر کسی بچے کو بچپن سے لے کر کے بڑا کرتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا، ماں جو ہے اس کی ساری ضروریات کو پوری کرتا ہے، اور کل کے دن وہ بچہ کسی اور کو راستے میں پکڑتے چلتے آدمی کو جو ہے پکڑ کر کے وہ اس کو اپنا باپ کہیں، تو کیا باپ اس کا خوش ہوگا؟ جو حقیقی والد ہے وہ خوش ہوگا؟ بالکل بھی خوش نہیں ہوگا، وہ تو ناراض ہوگا کہ بھائی میں نے کھلایا پلایا، میں بڑا کیا، میں نے تمہاری پرورش کی، اور آپ مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کو والد کہہ رہے ہو، کسی اور کو باپ کہہ رہے ہو۔ تو وہ اللہ جس نے ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہماری ساری ضروریات کو پوری کرتا ہے، ہماری تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ایسے رب کو چھوڑ کر کے اگر ہم غیر اللہ کو پکاریں گے تو کیسے ہمارا رب ہم سے راضی ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے جتنی قولی عبادات ہے، قولی عبادت سے مراد دیکھیے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کے علاوہ جو ہے ذکر و اذکار ہے، اسی طرح سے جو ہے تمام وہ عبادتیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اور جو ہے دعائیں ہیں جو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بیت الخلاء میں جانے کی، وہاں سے نکلنے کی اور بات کرنے کی، اور اسی طرح جو ہے سلام دعا، جتنی بھی چیزیں زبان سے ہم لوگ جتنے اذکار وغیرہ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری قولی عبادات میں آتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہونی چاہیے، چونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے اور دعا بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت، دعا بھی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی شخص مشکل میں پڑ جائے تو اسے مشکل کشا، حاجت روا، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے کہ ابھی پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے دعا کے باب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے خود سوال کیا نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ اللہ رب العالمین خود سوال کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو تمہاری مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ؟ یقیناً اللہ ہی ہے جو دور کرنے والا ہے۔ تو تمام قولی عبادتیں میری اور آپ کی یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، یعنی ہم دعا کریں تو بھی اللہ سے دعا کریں، پکاریں تو بھی اللہ کو پکاریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یا علی مدد،
بہت جذبے میں جوش میں کہتے ہیں. یاد رکھیے یہ جملہ شرکیہ ہے یقیناً، کیونکہ جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان لوگوں سے مدد مانگنا جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہو، ان کو اس لائق سمجھنا، جبکہ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آتی. اللہ رب العالمین کی صفت کسی اور کو دینا یا ان سے مدد مانگنا، ان کو مدد کے لائق سمجھنا بالکل بھی جو ہے جائز نہیں ہے، اور یہ حرام ہے، یہ شرک کے درجے میں ہے. تو آپ یا اللہ مدد کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کہیں یا علی مدد یا علی یا رسول مدد وغیرہ، یہ ساری چیزیں شرکیہ الفاظ ہے. تو آپ ان تمام الفاظوں کو نہیں دہرا سکتے. مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے. دعا آپ درگاہوں پر بھی دیکھیے، لوگ کیا کرتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے اور جو ہے رزق میں کشادگی نہیں ہے، تنگی ہے رزق میں، اسی طرح سے جو ہے جین اور بھوت پریت وغیرہ کے اثرات ہے، تو ایسی صورت میں لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں، وہاں جا کر کے مانگتے ہیں، باباؤں سے سوال کرتے ہیں، وہ لوگ جو قبروں میں مدفون ہیں ان سے مانگتے ہیں. یاد رکھیے یہ شرک ہے، یہ کھلا شرک ہے، صریح شرک ہے، جو کہ ہرگز جائز نہیں ہے. اسی طرح مالی عبادات میں بھی ہمیں یہ کرنا ہے کہ ساری کی ساری مالی عبادات بھی ہم اللہ رب العالمین کے لیے کریں. مالی عبادات میں دیکھیے صدقہ و خیرات ہے، ذبح کرنا ہے. خاص طور سے لوگ غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. بالکل حرام ہے، یاد رکھیے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور کو ذبح کریں. اسی طرح زکوٰۃ دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. تو قربانی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور قربانی بھی یہ مالی عبادات میں سے ہے. اسی طرح جو ہے حج بھی مالی عبادات میں سے، اور یہ بدنی عبادات میں سے بھی ہے. وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی. تو یاد رکھیے مالی عبادات بھی جتنی ہے نا، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اگر میں اور آپ کسی اور کے لیے وہ عبادات کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہم یہ کرنے کے بعد اگر ہم کتنے بھی اعمال انجام دیں، وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گے، چاہے شرک کیے ہوئے کرنے سے پہلے والے اعمال ہو یا اس کے بعد والے اعمال ہو. جب تک ہم شرک سے توبہ نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے. تو ناظرین یہ بہت اہم باتیں ہیں، آپ لوگ نوٹ کر لیں، جو لوگ سن رہے ہیں، اور لکھ لیں تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں، یاد کر سکیں، سمجھ سکیں. اسی طرح تیسری بدنی عبادات. بدنی عبادات بھی ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. بدنی عبادات میں ہم کہہ سکتے ہیں جیسے نماز ہے، تہجد ہے، نفل اور فرض نمازیں ہیں، روزے ہیں، نفل اور فرض روزے ہیں. اسی طرح حج ہے، حج بھی بدنی عبادات میں سے ہیں. حج کو اصل میں علماء نے حج کو تینوں عبادت میں شامل کیا ہے، بدنی بھی، مالی بھی اور قولی بھی. اس طور پر کہ بدنی عبادت آپ اپنے جسم کے ساتھ جاتے ہو، سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہو، سفر کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہو، اس لیے یہ بدنی عبادت بھی ہو گئی. دوسرا حج کرنے کے لیے آپ کو مال بھی لگتا ہے، تو آپ پیسہ خرچ کرتے ہو. پیسہ خرچ کر کے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں مکہ مدینہ، جو ہے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں سے آپ جائیں، مکہ مدینہ ہی آپ کو جانا، مکہ ہی جانا ہے آپ کو حج کرنے کے لیے، ہے نا. تو حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں ہم لوگ، تو وہاں پر بھی جو ہے پیسہ خرچ کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے قولی عبادات میں سمجھیے ہم لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں. مکہ جاتے ہوئے جو ہے حج کے لیے جاتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہیں، وہاں جانے کے بعد جو ہے ہم لوگ جو ہے تکبیرات، یہاں سے جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہیں، وہاں جانے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، تو یہ حج ایک اعتبار سے تینوں عبادات میں شامل ہے، مالی بھی، بدنی بھی اور قولی بھی. یہ تینوں عبادات میں حج شامل ہے. اور یاد رکھیے یہ ساری کی ساری عبادات مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں، اس میں کسی کو شریک نہ کریں. اگر انسان اس میں کسی کو بھی ذرہ برابر بھی اگر کسی کو شریک کرتا ہے اگر انسان، تو یاد رکھیے اس کا وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اور اس کے بعد کیے گئے سارے اعمال بیکار ہے. اس کے کوئی عمل اللہ کے یہاں اس کا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے عمل کے اندر سے جو عمل کی روح ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ نہیں بچی ہے. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. ناظرین دیکھیے ہم لوگ بات کر رہے ہیں شرک کے تعلق سے اور توحید کے تعلق سے، یعنی توحید ہماری مضبوط ہونی چاہیے اور شرک کے تعلق سے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو نا دونوں پہلوؤں کو جاننا ضروری ہے. توحید بھی آپ کو جاننا پڑے گا، شرک بھی آپ کو جاننا پڑے گا. توحید آپ کو اس کے لیے جاننا پڑے گا تاکہ آپ توحید پر عمل کر سکیں، توحید کی عقائد کو اختیار کر سکیں. شرک کے بارے میں اس کے لیے جاننا پڑے گا تاکہ ہم شرک سے بچ سکیں.
شرک سے ہم تاکہ بچ سکے، اس کے لیے شرک کے بارے میں بھی ہمیں جاننا پڑے گا۔ اور ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں 1 گھنٹے میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دوں، یہ میرے لیے ناممکن ہے اور نہ ہی میرے بس میں ہے۔ لہذا یہ علوم یاد رکھیے، یہ جو علم ہے ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں توحید کا علم، یہ دنیا کا سب سے افضل علم ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ علم دنیا کا سب سے افضل علم ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا جس طرح سے دنیا میں سب سے بہتر علم کون سا ہے، اگر ہم پوچھیں دنیاوی علوم میں، جیسے ریاضیت کا علم ہے، اسی طرح سے جو ہے سائنس ہے، ٹیکنالوجیز کے جتنے علم ہیں دنیا میں موجود، عصری علوم جتنے بھی ہیں ان میں، اور دنیاوی دینی علوم میں سب سے بہتر علوم کون سا ہے؟ تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے دینی علم ہے نا؟ دینی علم میں، دینی علم میں بھی بہت سارے علوم ہیں، جیسے علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم التوحید ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے علم ہیں۔ تو میں پوچھوں آپ کو کہ ان علوم میں سے سب سے بہتر علم کون سا ہے؟ تو آپ کہیں گے علم توحید۔ کیوں پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کیونکہ اس میں اللہ کی ذات سے بات کی جاتی ہے۔ اس کو علماء نے ام العلوم کہا ہے، علم توحید کو ام العلوم کہا ہے، یعنی تمام علوم کی ماں، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، اس کے لیے اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ بلند ہو گیا۔ تو ہم لوگ جو علم سیکھ رہے ہیں نا، یہ ام العلوم ہے، تمام علوم کی ماں ہے اور سب سے بہتر علم ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو اس علم کو بہتر طریقے سے سیکھنا چاہیے۔ توحید بھی سیکھیے، شرک بھی سیکھیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کہتے ہیں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اور وَأَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی فی، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں۔ یعنی حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ فلاں چیز خیر ہے کیا، اس میں خیر ہے کیا، اس میں خیر ہے کیا، اس میں خیر ہے کیا، لیکن میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں میں اس میں واقع نہ ہو جاؤ۔ تو یقیناً یہ دونوں چیزیں مجھے اور آپ کو سیکھنی چاہیے۔ جب تک کہ ہم خیر کو پتہ کریں گے خیر یہی ہے، اور اگر شر کے بارے میں نہیں پتہ کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں واقع ہو جائے، لہذا شر کے بارے میں بھی جاننا ہمیں ضروری ہے۔ تو توحید اور شرک دونوں ہمیں سیکھنا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ توحید میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں توحید کی 3 جو قسمیں علماء نے کی ہے وہ سب سے بہترین ہیں اور یاد رکھنے کے اعتبار سے بھی بہت اچھی ہے۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، یہ 3 بہت اہم قسمیں ہیں جس میں ہم فرق کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا توحید کا مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے اور کتنا جو ہے شرک سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ توحید میں سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں توحید اسماء و صفات کے تعلق سے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ کو انہی ناموں سے پکارو۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں اس معاملے میں یہ یاد رکھنی ہے اسماء و صفات کے باب میں کہ اللہ رب العالمین کے جو سب سے اچھے اچھے نام ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمیں انہی ناموں سے پکارنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے آپ کے دیے ہوئے نام ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے بعض علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں خدا کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اللہ رب العالمین کے نام ہیں بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ کو انہی ناموں سے پکارو۔ تو جو نام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم انہی ناموں سے اللہ رب العالمین کو پکاریں۔ تو اللہ کے نام سب سے پہلے تو ہم یہ یاد رکھیں اس باب میں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کو اس کے نام ہی سے پکارنا چاہیے جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مختص کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم اس کے ناموں میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی اللہ رب العالمین کے جو اسماء ہیں اس کی جو صفات ہیں ان صفات میں بھی، ان اسماء میں بھی ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جیسے اللہ رب العالمین رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اللہ جیسا رحم کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں، ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین کے جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسماء و صفات کے باب میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، جیسے ثابت کیا ویسے ہی مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اب ہاتھ کا مطلب یہ نہیں کہتے ہم کہ ہمارے ہاتھ کے جیسا ہاتھ ہے، نہیں،
اللہ رب العالمین کا ہاتھ ویسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ اور کان ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری طرح آنکھ یا کان ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے پیر ہم مانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیر بھی ہے تو وہ ہمارے ہی جیسے ہیں یا میری اور آپ کی طرح ہے، بالکل بھی نہیں۔ ایسا سوچنا، ایسا کہنا یہ شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کما یلیق بجلالہ، یعنی جیسی اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے ہیں۔ یعنی ہم صفات کے باب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن صفات سے اپنے آپ کو متصف کیا ہے ہم اس کو ویسے ہی اللہ کے لیے مانتے ہیں، اس میں کوئی تعویل، کوئی اس میں جو ہے ہم تعطیل ہم لوگ نہیں کرتے، ہم جیسا ہے ویسے ہی مانتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ کی جگہ وہ لوگ قبضہ قدرت کرتے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے۔ یہ جو ہے اللہ کے اسماء و صفات میں جو ہے ایک تحریف ہے، تعطیل ہے، جو ہم لوگ نہیں کرتے۔ ہم لوگ یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے کہ اللہ کے ہاتھ ہے، یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہاتھ کیسا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، اس کے تعلق سے ہم بالکل بھی نہیں جانتے۔ ہمیں جتنا اللہ رب العالمین نے بتایا ہے اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ جیسے کہ اس باب میں امام مالک رحمہ اللہ کا وہ قول یاد رکھیے، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو کیسے مستوی ہے؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی کیسے؟ استوا بھی اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو اس کی صفت ہے استوا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیسے مستوی ہے؟ اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ اگر عرش بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش سے اکبر نہ ہوا اللہ تعالیٰ، اور اگر عرش چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے تو عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کیسے آ سکتا ہے؟ تو عجیب عجیب لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کا قول ان لوگوں کے لیے جواب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ 4 جامع باتیں امام مالک رحمہ اللہ نے کہہ دی۔ سب سے پہلے کہا استواء معلوم، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا رب عرش پر مستوی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بات ہمیں پتہ ہے۔ استواء معلوم والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کیسے استوا ہے۔ ہم لوگ بس یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے، لیکن کیسے ہیں، عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے، ہم یہ نہیں مانتے، ہم یہ نہیں جانتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جیسی شان کے لائق ویسے ہیں۔ والایمان بہ واجب، امام مالک نے کہا کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو یقیناً اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے، وہ صحیح العقیدہ شخص نہیں ہے۔ اور آگے آپ نے کہا والسؤال عنہ بدعہ، اور یہ جو بے وقوف لوگ اس طرح سے سوالات کرتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے، یا جو ہے عرش پر اللہ ہے یا اللہ پر عرش ہے، اس طرح کے جتنے بھی بےہودہ سوالات ہوتے ہیں، یہ سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ تو یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے اسماء و صفات کے باب میں کہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں ہم جیسے ہیں ان کو ویسے ہی مانتے ہیں، کما یلیق بجلالہ، ہم کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے شان کے لائق ہے، لیکن ہم اس میں کسی بھی قسم کی تحریف، تعطیل اور جو ہے تمثیل ہم لوگ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ ناظرین، اسی طرح توحید کی دوسری ایک قسم ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ارض و سماوی اور پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق مانا جائے۔ ہم یہ مانیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کھلانے والا، ہمیں پلانے والا، ہمیں زندہ رکھنے والا، ہمیں موت دینے والا ہے، اور زمین و آسمان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ زمین و آسمان کا سارا تصرف اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو اس کا حقدار ہو۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ ہم سارے جہاں کا رب اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، انت رب السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کا رب ہے، اور مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں۔ اور ہم تو کیا، اس کا اقرار مکہ کے مشرکین بھی کرتے تھے، ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا قول ذکر کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ افلا تذکرون،
کہ ان لوگوں سے سوال کرو کہ یہ زمین و آسمان جو ہے یہ کس کے لیے ہے، یعنی کس نے اس کو بنایا ہے، اور تو وہ کہیں گے یقیناً اللہ رب العالمین نے، یعنی وہ ربوبیت کا اقرار تو وہ خود بھی کرتے تھے اللہ رب العالمین کی، لیکن کہاں وہ مار کھا جاتے تھے؟ الوہیت میں۔ انشاءاللہ وہ بات آئے گی، تو یاد رکھیے ربوبیت پر ایمان رکھنا یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلانے والا، ہمیں پلانے والا ہے اور ہمیں جلانے والا ہے۔ دنیا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے۔ دیکھیے لوگ روزی کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی روزی ہمیں کہاں سے ملے گی، کہاں ہم کمائیں گے، کہاں ہم جائیں گے۔ اس کی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ کھلانے پلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری لی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اللہ کی ذمہ داری میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، تو آپ کو روزی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزی کی فکر اللہ تعالیٰ خود، روزی دینے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں بس ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمیں روزی دینے والا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ان کا ایک دوست تھا جو اسلامک سرحدوں پر جنگ کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ کو لکھ کر کے بھیجا کہ مالک کیا مسند درس پر بیٹھ کر جو ہے لوگوں کو جو ہے چھاونی میں بیٹھ کر کے درس دیتے ہو، آؤ ہمارے ساتھ کبھی میدان جنگ میں آؤ اور جنگ کرو، جہاد کرو۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں ان کو لکھا تھا کہ ان اللہ قسم الاعمال بینہم کما قسم الارزاق بینہم، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے کاموں کو بھی اسی طرح سے تقسیم کر رکھا ہے جیسے ان کے رزق کو تقسیم کر رکھا ہے۔ یعنی آپ کہاں کون سا کام کریں گے اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو فکس کر کے رکھا ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رزق کو لکھ کر کے رکھا ہے، اسی طرح سے کام کو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ لہذا تمہارا کام ہے جنگ کرنا، وہ تم کر رہے ہو، اور ہمارا کام ہے یہاں بیٹھ کر کے آرام سے مسند درس پر بیٹھ کر کے لوگوں کو درس دینا، سکھانا، پڑھانا، اور ہم وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ لہذا روزی کے معاملے میں آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ رب العالمین رازق ہے، اس بات پر میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر سکے۔ تو دوسری قسم جو توحید کی ہے ہماری، وہ ربوبیت ہے، اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر انسان اس پر ایمان نہ لائے تو وہ کامیاب، وہ کامران نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے توحید کی ایک تیسری قسم توحید الوہیت ہے، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب بھی یہی ہے۔ توحید الوہیت یہ بہت ضروری ہے۔ یہ توحید کی تو تینوں قسمیں ضروری ہے، لیکن اس میں بنیادی چیز ہے یہ، جس کا مشرکین کفار مکہ انکار کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ اس میں جو ہے بہت مار کھاتے تھے کہ عبادات میں اللہ کو ایک مانا جائے، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو۔ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ چاہے قولی عبادت ہو، چاہے مالی عبادت ہو، چاہے بدنی عبادت ہو، یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ تینوں عبادتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ عبادتیں انجام دیتا ہے تو یاد رکھیے اس کا عمل وہ شرک ہے، اور وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ توحید الوہیت کو گہرائی سے پڑھنا، سمجھنا یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ توحید الوہیت یہی وہ توحید ہے جو ایک مومن اور ایک مشرک کے درمیان میں فرق کرتی ہے۔ میں اور آپ اللہ رب العالمین کو ایک مانتے ہیں، اپنے تمام جو ہے عبادات میں اللہ رب العالمین کو ایک جانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ایسا نہیں، ہمارے الگ الگ معبود نہیں ہے۔ دیکھیے جیسے کافر و مشرکین کے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں کا معبود، یہ فلاں کا معبود، یہ رزق دینے والا، یہ مال دینے والا، یہ جو ہے مشکلوں کو آسان کرنے والا۔ ہمارا ایسا نہیں ہے، ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ایک رب ہے جو ساری اختیارات جس کے پاس ہے، تمام کے تمام اختیارات اسی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ تو قل هو اللہ احد، آپ پڑھ لیجئے نا سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، ہاں لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ تو میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ایک ہے، ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ساری جتنی بھی ہم چاہے ہماری، جیسے میں نے کہا قولی مالی، تمام کی تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ شرک ہوتا ہے، وہ کفر ہوتا ہے۔ اور خود لا الہ الا اللہ کا بھی معنی یہ ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا
ہوگا درگاہوں پر اوپر جو ہے جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ درگاہوں پر جو گنبد ہوتے ہیں اس کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے, جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو شیطان بھی دیکھ کر کے خوش ہوتا ہوگا اور اللہ سے کہتا ہوگا کہ اللہ دیکھو اوپر سائن بورڈ تیرے نام کا لگا ہے اور کاروبار میرا چل رہا ہے. یعنی اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور نیچے کھلا شرک چل رہا ہے. تو شیطان کہتا ہوگا کہ سائن بورڈ تیرے نام کا لگا ہے اور کاروبار میرا چل رہا ہے. تو کتنی بری بات ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک یہ بہت بری چیز ہے. شرک بہت بری چیز ہے, چاہے کوئی کسی بھی اعتبار کا شرک ہو, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. توحید, جیسے میں نے آپ کو بتایا, توحید کو اپنائیے, مضبوطی سے اپنائیے. ایسی توحید کو اختیار کیجئے کہ دنیا میں اس کو کسی نے اختیار نہ کیا ہو, اور توحید کو مضبوطی سے پکڑیے, توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھیے, ایسے تھامے رکھیے کہ آپ شرک میں کبھی مبتلا نہ ہو. ناظرین, مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شرک یہ بعد کی پیداوار ہے. پہلے اسلام میں توحید ہی تھا, توحید کے علاوہ کچھ نہیں تھا. شرک تو یہ بعد میں پیدا ہوا نا, جیسے کہ ہم جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے اس کی ابتدا ہوئی. جب نوح علیہ السلام کے دور کے کچھ نیک لوگ تھے, ود, سواع, یغوث, یعوق, نصر, یہ لوگ جو نیک لوگ تھے, جب یہ مر گئے تو ان کی اولادوں کو جو ہے شیطان نے آ کر کے بہکایا کہ دیکھو وہ لوگ نیک تھے, وہ اچھے تھے. سورہ نوح میں اس کا تذکرہ ہے, میں آپ کو سرسری طور پر بتا دیتا ہوں کہ شیطان, یہ لوگ نیک لوگ تھے, حضرت قوم نوح کے یہ لوگ نیک لوگ تھے, ود, سواع, یغوث, یعوق اور نصر, یہ لوگ نیک لوگ تھے. جب یہ لوگ مر گئے تو شیطان ان کی اولاد کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو یہ لوگ بہت نیک لوگ تھے, یہ بہت اچھے لوگ تھے, تو تمہیں ایک کام کرنا چاہیے, تمہیں ان کے مجسمے بنانا چاہیے, بنا کر کے صرف عبادت نہیں کرنا. شیطان نے کہا کہ عبادت نہیں کرنا, صرف ان کو یاد کر کر کے ان کے جیسے نیک بننے کی کوشش کرنا, ان کو دیکھ کر کے, ان کے مجسموں کو دیکھ کر کے نیک بننے کی کوشش کرنا. دیکھیے کیسے بہکا رہا ہے. یاد رکھیے شیطان معمولی نہیں ہے, یہ شیطان اس سے وعدہ کر کے آیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. کہا نا اللہ تعالیٰ سے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ, کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا. ہاں, لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. سوچئے یہ اتنی بری مخلوق ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے, ہر جگہ سے بہکانے کی کوشش کروں گا, اور تو جو ہے اپنے اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا. لہذا شیطان, حضرت, میں آپ کو بات نکلی ہے تو میں بتاتا چلوں, علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں ایک بہت بہترین بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ شیطان کس طرح سے انسان کو بہکاتا ہے, شیطان انسان کو کس طرح سے بہکاتا ہے, اس کے راستے انہوں نے بیان کیے. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے شیطان انسان کو شرک کروانے کی کوشش کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بندہ شرک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اگر شرک کر لیتا ہے تو شیطان اس کو چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پر بعض لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا, بعض لوگ عجیب حرکتیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی ان پر جن طاری ہو گیا, بھوت طاری ہو گیا. یقیناً ہو سکتا ہے, اس میں انکار نہیں ہے اس بات کا, لیکن جب وہ لوگ درگاہ وغیرہ پر جاتے ہیں اور وہ لوگ سجدے کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں, ایک آدمی ہے جس سے شیطان کروانا کیا چاہتا ہے, شرک نا, ظاہر سی بات ہے شرک کروانا چاہتا ہے. وہ اس کو آتا ہے, پریشان کرتا ہے. جب بندہ شرک کر لیتا تو شیطان نکل جاتا ہے. جب شرک کر لیا تو شیطان کا کام خلاص ہو گیا وہاں پر, تو وہ نکل جاتا ہے اور بندے کا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ فلاں بابا کے پاس آنے کی وجہ سے یا فلاں مزار پہ حاضری دینے کی وجہ سے میرا یہ کام آسان ہو گیا, یعنی میری طبیعت صحیح ہو گئی, شیطان میرے جسم سے نکل گیا. یہ آدمی سوچتا ہے, جبکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے شرک کیا, اس کی وجہ سے وہ نکل گیا. لہذا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ شرک کروائے. اگر شرک نہیں کرتا ہے تو بدعت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. بدعت نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے بعد عمل میں کوتاہ بنا دیتا ہے. اس طرح سے وہ ترتیب وار انسان کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پر ان کے پاس, یعنی قوم نوح کے لوگوں کے پاس, ود, سواع, یغوث, یعوق کی نسل اور کی اولادوں کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ تم ان کے مجسمے بنا لو اور ان کو یاد کر کر کے نیک اعمال کرنے کی, ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنا. اب ارادہ نیک تھا, عزم نیک تھا, تو ان لوگوں نے بنائے مجسمے. اور اس دور میں کوئی نہیں عبادت کرتا تھا, اس دور میں کوئی عبادت نہیں کرتا تھا, لیکن وہ لوگ ان کو دیکھ کر کے نیک بننے کی کوشش کرتے. لیکن جب ایک جنریشن ختم ہو گئی اور جب نئی جنریشن آئی, ان کے بعد کے لوگ, یعنی وہ جن لوگوں نے بنایا تھا مجسمہ, وہ لوگ چلے گئے اور ان کے بعد کی ان کی اولادیں آئیں, تو پھر شیطان ان کی اولادوں کے پاس آ کر کے کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے والدین نے, تمہارے آبا و اجداد نے یہ بت بنائے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے,
تم کیوں ان کی عبادت چھوڑ رہے ہو، لہذا تم بھی ان کی عبادت کرو، یہ کہہ کر کے شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا۔ وہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی اور شرک اس امت میں پیدا ہو گیا اور لوگ شرک کرنے لگے۔ سوچیں کتنی بری چیز، کس طرح سے شیطان نے ان لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا، اور لوگ قربت کی وجہ سے سوچ کے، اللہ تعالیٰ نے بھی تو قرآن مجید میں کہا نا کہ مشرکین جو کہتے تھے لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم لوگ تو اس سے قربت چاہتے ہیں، نزدیکی چاہتے ہیں، لہذا اس وجہ سے ہم لوگ شرک کر رہے ہیں۔ جبکہ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ شرک اللہ رب العالمین سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ ہر معاملے میں کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ بالکل کافی، اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے میرا رب کافی ہے، ہمارے رب کے علاوہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شرک یہ اس امت میں پیدا ہوا، تو یاد رکھیے جب تک کہ انسان صحیح العقیدہ نہ ہو اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ میرا آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ہمارا منہج صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ مجھے اور آپ کو تھامے رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے کہا الشرک اخفی من دبیب النمل، یقیناً شرک جو ہے چونٹی سے بھی زیادہ باریک ہے، لہذا مجھے اور آپ کو پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا چاہیے، اور ہر عمل سے ہمارے یہ کوشش کرنی چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا عمل کہیں شرک کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، ہمارا عمل کہیں گمراہی کی طرف تو ہمیں نہیں لے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے شرک یاد رکھیے دنیا اور آخرت میں سلامتی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملائیں، ظلم یعنی شرک۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنے بیٹے سے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایمان کے ساتھ شرک کو جو ہے ملاتے نہیں اور ایمان کے ساتھ شرک کی تلبیس نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ تو دنیا و آخرت میں اگر میں اور آپ امن چاہتے ہیں تو ہمیں توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہوگا، شرک سے بچنا ہوگا، اور جو ہے صحیح عقیدہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے ان عقائد کو اختیار کرنا ہوگا، باطل سارے عقائد کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے جو صحیح العقیدہ ہو۔ جنت کی خوشخبری کس بنا پر ملے گی؟ جب ہمارے اعمال صحیح ہوں گے، جب ہماری چیزیں صحیح ہوگی تبھی تو خوشخبری ملے گی نا جنت کی۔ اور اگر آدمی کا عقیدہ صحیح ہے تو یقیناً اس کو یہ خوشخبری اللہ رب العالمین دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرہ بالجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو اور وہ اسی حالت میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس بات، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دل میں مضبوطی ایمان ہو، یعنی یقین ہو اس بات پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ توحید مجھے اور آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، شرک جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ توحید سے دور کرنے والے سارے ذرائع مجھے اور آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی پر جہنم کی آگ بھی حرام ہے جو توحید پر قائم رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے، حرام کر دیا ہے، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وہ کریں۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جو کے اوپر جو ہے اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ تو صحیح عقیدہ یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے اگر انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہونا، عقیدہ ہو، تو یقیناً وہ ضرور بالضرور جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار احد فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الایمان، یعنی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا عقیدہ
کتاب و سنت کے مطابق ہے تو وہ اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ تو عزیز بھائیوں، دوستوں، ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں عقیدے کی، اور عقیدہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہمارے اعمال کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو شرک سے بچنا اور توحید پر عمل کرنا، توحید کے مطابق اپنے عقائد کی اصلاح کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ خاص طور سے اللہ کے تعلق سے جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی عقائد ہیں، ان کی اصلاح بہت ضروری ہے، یاد رکھیے، ورنہ ہمارے عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ کیونکہ آپ سوچئے نا، میں آپ کو ایک آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے والے انبیاء کی طرف سے بھی اس بات کی جو ہے وحی کی تھی کہ اگر آپ شرک کرو گے تو ہم آپ کے بھی سارے اعمال کو ضائع و برباد کر دیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ انبیاء کے اعمال کو ضائع و برباد کر سکتا ہے تو ہم لوگ کھیس کھیت کی مولی ہے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھیے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ شرک، یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان اس کو کر لیتا ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع و برباد ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو عمل صحیح کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ہے عقیدے کا صحیح ہونا، انسان کے جو ہے انسان کو صحیح العقیدہ ہونا۔ اگر وہ صحیح العقیدہ ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جو بھی عمل وہ کرتا ہے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جتنے بھی اعمال وہ دن و رات میں انجام دیتا ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ عمل شرک پر مبنی ہو یا اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے وہ اعمال ضائع و برباد ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی ہم سارے اعمال ضائع کر دیں گے۔ تو محترم ناظرین، میرے بھائیوں، ماؤں، بہنوں، آپ ضرور جو ہیں ان باتوں کو یاد رکھیں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، آپ سیکھیں، پڑھیں کتابیں آپ دیکھیے، پہلے کے زمانے میں لوگ کتابوں کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ آپ کے لیے تو اتنے آسانیاں، ہمارے لیے اتنی آسانیاں میسر ہے کہ ہم لوگ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں، توحید کی کتابیں آپ اس کو پڑھیں، توحید سیکھیں، شرک کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں، شرک سے بچیں، تو ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہوں گے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ہماری کل ملاقات ہوگی، عمل صحیح کی دوسری شرط کو لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور کل کی کلاس انشاءاللہ ہماری کل اسی وقت ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے آپ کے اعمال کو قبول کریں، ہمیں صحیح العقیدہ بنائیں، اللہ تعالیٰ شرک سے بچائیں، اچھے عقیدے کو اختیار کرنے کی اور شرک سے بچنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔